نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج ہم سب پھر ایک مرتبہ عرس قاسمی کے موقع پر 99 عرس میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سال 100 سالہ جشن کی برکتیں ہم سب حضور سیدی امین ملت، حضور سیدی شرف ملت، حضور سیدی رفیق ملت کے ساتھ انشاءاللہ منانے کا شرف حاصل کریں گے۔ تھوڑا سا وقت ہے، مختصر سے وقت میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل سنور جائے، دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ دنیا اور آخرت کو اچھی کرنے کے لیے ہر انسان بے چین ہے۔ کوئی یہ تصور کر رہا ہے کہ مال جمع کر لو صرف دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی، ڈگریاں جمع کر لو صرف دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی، اچھی سواریاں حاصل کر لو دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، انسان چاہے جو کر لے اپنی دنیا اور آخرت کو اس وقت تک کہ وہ سنوار نہیں سکتا جب تک کہ اپنے دل کو نہ سنوارے، اس لیے کہ انسان کے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے، جب تک انسان کا دل نہیں سنور جاتا انسان نہیں سنور سکتا، اور جب انسان نہیں سنور سکتا تو نہ اس کی دنیا سنور سکتی ہے نہ اس کی آخرت سنور سکتی ہے۔ غالب نے کہا تھا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، آدمی تو سب ہے لیکن انسان کب بنتا ہے؟ اللہ اکبر، جب اس کا دل سنورتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی ترقی کا راز، انسان کی بلندی کا راز، انسان کی اشرفیت کا راز، انسان کی افضلیت کا راز اس کا دل ہے۔ یہ سینے میں جو گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہے یہ دل بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ انسان کے سینے میں لٹکتا ہوا بائیں طرف گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو پورا انسان سنور جاتا ہے، اور وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ اسے دل کہتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ اسے دل کہتے ہیں۔ اور دل کیسے سنورتا ہے؟ دل سنورنے کی ایک ہی چیز ہے، اس لیے کہ دل جب دلدار کے حوالے کر دیا جائے، دل جب احمد مختار کے حوالے کر دیا جائے، یعنی تعلق بالرسول اپنا مضبوط کر لیا جائے تو انسان کا دل سنور جاتا ہے۔ دل تو محبت کرنا جانتا ہے، دل تو پیار کرنا جانتا ہے، دل تو الفت کرنا جانتا ہے۔ کسی کا دل کسی حسن سے پیار کرتا ہے، کسی حسین سے پیار کرتا ہے، کسی کا دل گانوں سے پیار کرتا ہے، کسی کا دل گناہوں سے پیار کرتا ہے۔ یاد رکھنا، صرف پیار دل کو سنوار نہیں سکتا، بلکہ اس کا پیار جس کا پیار عبادت ہے، جس سے پیار کا حکم ہے، جس سے محبت کا حکم ہے، جب انسان اس سے پیار کرتا ہے تو انسان کا دل سنور جاتا ہے۔ اور تعلق بالرسول جب مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان کا دل سنور جاتا ہے۔ ملائکہ اس پہ رشک کرتے ہیں جس کے سینے میں عشق رسول والا دل ہوتا ہے۔ ارے وہ زمین کے اوپر ہی صرف عزت نہیں پاتا، بلکہ جب عشق والا قبر میں جاتا ہے تو فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے
بناتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اور یہ دل سنورتے کیسے ہیں, دل سنوارنے کا نسخہ کیا ہے, دل میں عشق رسول آتا کیسے ہے؟ یاد رکھیں عشق مصطفیٰ کوئی بازار میں ملنے والی چیز تو نہیں کہ اسے خریدا جا سکے. اللہ اکبر, عشق مصطفیٰ حاصل کرنے والا کوئی سرمایہ تو نہیں کہ انسان جنگ و جدال کے ذریعے سے, کاوش اور کوشش کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکے. عشق مصطفیٰ کی شمع وہیں پر دل کے اندر روشن ہوتی ہے جب کسی صاحب دل کا قرب نصیب ہوتا ہے, جب کسی صاحب دل کا قرب نصیب ہوتا ہے, جب کسی صاحب دل کی صحبت نصیب ہوتی ہے, جب کسی صاحب دل کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو دل سنورتا نظر آتا ہے, دل میں عشق کے چراغ جلتے نظر آتے ہیں, دل میں عشق کی شمع روشن ہوتی نظر آتی ہے. اللہ اکبر, ماہرہ مطہرہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں کے مشائخ حضور صاحب البرکات سے لے کر کے آج تک جتنے مشائخ ہیں انہوں نے ایک ہی مشن پہ کام کیا کہ پوری امت کا تعلق بالرسول مضبوط کر دیا جائے, سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر دی جائے. اسی لیے اس خان کا قطر امتیاز ہے, کیسا بھی بندہ ہو جب یہاں سے جڑتا ہے تو عشق مصطفیٰ کے اندر سرشار ہوتا ہوا نظر آتا. اس کی بہترین مثال, اس کی بہترین مثال آپ دیکھ لیں. حضور تاج الفہول ہو, حضور سیف اللہ المسلول ہو, یا پھر گزشتہ صدی کے مجدد میت ماضیہ, فخر زمین و زمن, سرمایہ اہل سنن, امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات ہو, یا حضور حجت الاسلام کی ذات ہو, یا حضور مفتی اعظم کی ذات ہو, یا حضور صدر الشریعہ کی ذات ہو, یا پھر اور بھی نام لے لیں, اور پھر نیچے جب آپ آتے ہیں حضور سید العلماء کو لے لیں, حضور احسن العلماء کو لے لیں, یہ تو انہی خاندان کی, اسی خاندان کے یہ چشم و چراغ ہے. آپ دیکھیں یہ جب بھی لوگ ان سے جڑے ہیں تو جڑنے کے بعد ایسے عشق کے قلندر بنے ہیں کہ جام خود ہی نہیں پیتے بلکہ دوسروں کو بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں. آپ جا کر کے تاریخ پڑھ لو, حضرت عین الحق عبد المجید میاں کی جب تک مہریرا نہ آئے تھے عشق تو تھا مگر وہ نہ تھا جو بعد میں آیا. مولانا عبد القادر بڈاچونی کے پاس عشق تو تھا مگر وہ نہ تھا جب تک کہ مہریرا سے اللہ اکبر رشتہ نہ جڑا. اور پھر خود امام احمد رضا کو دیکھ لو, ارے پیدائشی عاشق رسول تھے, عاشق تو تھے, عشق و معراج اس وقت پاتا ہے جب آل رسول سے دل کا تعلق جڑ جاتا. اور آل رسول نے نگاہوں کا جام پلا کر ایسا عاشق بنایا, ایسا عاشق بنایا کہ آج پوری دنیا میں امام احمد رضا کو اگر امام عشق و محبت کے نام سے جانا جا رہا ہے تو یہ مہریرا کے بزرگوں کا صدقہ ہے, یہ مہریرا کی خیرات ہے. اس لیے کہ امام احمد رضا تو یہاں آنے سے پہلے بھی شاعری کرتے تھے, یہاں آنے سے پہلے بھی قلم چلاتے تھے, لیکن آنے سے پہلے کا قلم دیکھو اور آنے کے بعد کا قلم دیکھو تو آپ کو فرق نظر آئے گا کہ جب آل رسول سے دل کے تار جڑے تو پھر باتیں کیسی کہی ہے. کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. کیا مزے میں کہتے ہیں, اللہ اکبر, اس ذات کو جسے احمد رضا کہتے ہیں اگر فنا فی الرسول کسی چوکھٹ نے بنایا ہے تو وہ اسی مہریرا کی چوکھٹ ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بنی ہے. رسول اللہ نے صاحب البرکات کو عالم بیداری میں آ کے کہا تھا کہ تمہیں یہی رہنا ہے. غوث اعظم نے عالم بیداری میں آ کے کہا تھا کہ تمہیں یہی
ہے پتا چلا یہ خود کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بسائی ہوئی ہے۔ تو اس کے فیضان کی بات تو جدا ہے۔ امام احمد رضا مزے میں عشق رسول کا جام یوں پلاتے ہیں، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے کوئی تو بات تھی، 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جب ماہریرا کی گلیوں میں آتا تھا تو ننگے پیر چلتا نظر آتا۔ جس گلی میں امام احمد رضا ننگے پیر چلے ہیں یہ وہی گلیاں ماہریرا مطہرہ کی ہے۔ ابھی میں اپنے استاد محترم اور اپنے قائد کے ساتھ چائے پی رہا تھا تو میں نے حضرت سے عرض کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں امام احمد رضا ننگے پیر چلے ہیں۔ تو حضرت نے مجھے ایک جملہ کہا کہ بیٹا ماہریرا کو بصارت سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ماہریرا دیکھنے کے لیے بصارت نہیں چاہیے، ماہریرا کو دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے۔ اور جنہوں نے بصیرت کی آنکھ سے ماہریرا کو دیکھا پھر وہ ہمیشہ کے لیے ماہریرا ہی کرتے رہ گئے۔ تو یاد رکھیے یہ ماہریرا وہ ہے جس نے دلوں کا تعلق عشق رسول کے حوالے سے جوڑا ہے، اور تقریباً الحمدللہ کم و بیش 4 صدیاں بیت رہی ہے ماہریرا مطہرہ کو، اور اگر اوپر دیکھا جائے تو تقریباً اللہ اکبر 800 صدیاں اس خاندان کی بیت رہی ہے دین متین کی خدمت کرتے ہوئے۔ میر سید محمد دعوت الصغریٰ سے لے کر حضور احسن العلماء تک جب آپ نیچے نیچے آئیں گے ایک ہی کام کیا، اللہ اکبر، عشق مصطفیٰ کا جام پلایا، عشق مصطفیٰ کا جام پلایا۔ اور آج بھی ماہریرا کے میخانے سے عشق مصطفیٰ کا جام بٹ رہا ہے، اور ہم یہ شکر کے ساتھ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ کل بھی ماہریرا کے مشائخ نے دلوں کو سنوارا تھا، اور آج بھی ماہریرا کے مشائخ جیب پر نہیں بلکہ دل پر نظر رکھے ہوئے ہیں، جس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں تو لے کر آتے ہیں، لیکن یہ میرے ماہریرا کے سرکار ہے، جاتے بھی ہیں اور دے کر بھی آتے ہیں۔ ارے وہ پیر کیا جو عطا نہ کرے، ہم نے تو لینے والا پیر کبھی نہیں دیکھا، ہم نے تو ہمیشہ دینے اور لٹانے والا پیر دیکھا۔ اجمیر کا خواجہ ہو وہ بھی دیتا نظر آتا ہے، اور لاہور کا داتا ہو وہ بھی دیتا نظر آتا ہے۔ بغداد کے غوث الاعظم دستگیر کی تو بات ہی جدا ہے، ایسا دیا اور اتنا دیا، جس کو دیا دینے والا بنا دیا۔ پتا چلا آج بھی یہاں خانقاہی روایات زندہ ہیں۔ بس آخری بات عرض کر کے، چونکہ میرا 15 منٹ کا وقت پورا ہوتا ہے اور حضور سیدی رفیق ملت نے پہلی مرتبہ مجھے وقت کا پابند کیا ہے، تو میں بالکل اپنے وقت پر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، دنیا اور آخرت کا سنورنا دل کے سنورنے پر ہے۔ اپنے دل کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے جوڑیے۔ کس کس کو دل دیتے ہو؟ کس کس کو حضور کے عشق کا دعویٰ کرتے ہو اور موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر رکھتے ہو؟ کس کس کو دل دیتے ہو؟ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہو، کرکٹ کے لیے تو وقت نکالتے ہو، نماز کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے؟ کیونکہ نماز تو میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو کام میلاد النبی کی سجاوٹ میں بھی نمازوں کو ترک کر دے وہ قوم عزت کیسے پا سکے گی؟ جو کام عاشورہ میں امام حسین کے جلوس کے انتظام میں بھی نمازوں کو ترک کر دے وہ قوم عزت کیسے پا سکے گی؟ عشق تو یہ ہے کہ محبوب کے لیے سب کچھ قربان کیا جاتا ہے اور جا سکتا ہے۔ حیرت ہے ہم نے اپنے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی قدر نہیں کی۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو آخری بات کہنا چاہتا تھا وہ کہہ کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ پیر کی محبت اسی وقت کام آئے گی جب وہ محبت رسول اللہ تک لے جائے۔ اگر وہ محبت وہیں روک لے، ٹرین وہی کامیاب ہے جو منزل تک لے جائے۔
ट्रेन अगर स्टेशन पर ही रुक जाए और रोक ले तो कितनी खूबसूरत हो, वो ट्रेन कोई काम की नहीं है। तो पीर वही पीर है जो हुजूर का सच्चा आशिक बना दे, जो अपने पास रोक ले। वो पीर नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, पीर नहीं हो सकता। एक बात आपसे कहता हूं, अगर हमारा पीर हमें कोई टोपी दे दे, कुर्ता दे दे, नालैन दे दे, अंगूठी दे दे, रुमाल दे दे, तो कितना प्यार करते हैं उससे, संभाल संभाल के रखते हैं, इत्र लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं, तिजोरियों में रखते हैं, किसी को बताते भी नहीं है। क्यों? हम कब्र में ले जाएंगे इसको। बिल्कुल, तबर्रुकात कब्र में ले जाना ये अहले सुन्नत का तुर्रे इम्तियाज है, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन एक बात कहता हूं, पीर के दिए हुए तोहफे की इतनी कद्र की, क्या अल्लाह के दिए हुए तोहफे की भी हमने इतनी ही कद्र की? बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ने जो तोहफा दिया था, किसके हाथों से? तोहफा नमाज देने वाला अल्लाह और हाथ मुस्तफा जाने रहमत के। अब ऐसे तोहफे की जो कद्र न करे, फिर मैं समझता हूं कि शायद किसी और का बड़े से बड़े का तबर्रुक भी उसको कब्र में काम नहीं आ सकता। इसलिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो मेरे जिम्मे से बाहर है, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। फ़क़ी अबुल्लैथ समरकंदी क़ुर्रतुल उयून के अंदर ये हदीस लिखते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सैयदना अबू हुरैरा से कहते थे, ए अबू हुरैरा, बेनमाजी के साथ न बैठा कर, इसलिए कि बेनमाजी पर मुसलसल अल्लाह की लानत बरसती है, इसलिए बेनमाजी के साथ न बैठा कर। उसी किताब में ये भी है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से कहा, ए मेरे सहाबा, दुआ करो अल्लाह किसी को बदबख्त ना करे और अल्लाह किसी को महरूम ना करे, किसी को बदबख्त ना करे, किसी को महरूम ना करे। आका अलैहिस्सलाम ने जब कहा तो सहाबे किराम से खुद ही कहा, तुम मुझसे नहीं पूछते, तुम मुझसे सवाल नहीं करते कि बदबख्त कौन है और महरूम कौन है? तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बदबख्त और महरूम कौन है? तो मेरे आका फरमाते हैं, जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है वो बदबख्त भी है, वो महरूम भी है। ऐ उर्से बरकाती कासमी में आने वालों, जिसको कोई नहीं देता उसको मुस्तफा जान रहमत अता करते हैं, और जिसको हुजूर बदबख्त और महरूम कर दे, बताओ उसे कौन दे सकता है? इसलिए अल्लाह के बंदो, इश्क रसूल का तकाजा ये है, और से कासमी बरकाती में आने वालों, आज से हम अहद करके जाएंगे कि रस्मी और इस्मी आशिक नहीं बनेंगे, बल्कि अमल के मैदान के आशिक बनेंगे। ये महारेरा तो ऐसी जगह है जहां सिर्फ नमाज ही नहीं होती, बल्कि जमात के साथ नमाज होती है। एक बुजुर्ग इसी महारेरा के एक दूसरे बुजुर्ग मिलने आए, मैं नाम नहीं लेता, हमारे बुजुर्ग नीचे उतर रहे थे, दूसरे बुजुर्ग को सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो पूछा कहां जा रहे हैं हजरत? तो उस बुजुर्ग ने कहा नमाज के लिए। फरमाया नमाज तो हो गई, नमाज तो जो जमात के साथ होनी थी वो नमाज तो हो गई, अब कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे बुजुर्ग? यहां तकवे का ये आलम है। महरेरा मुतहरा वो है जहां शरीयत और तरीकत दोनों गले मिलते हैं, उसी को साहिबुल बरकात का आस्ताना कहते हैं, उसी को आले रसूल का आस्ताना कहते हैं, उसी को सरकारे नूर का आस्ताना कहते हैं। यहाँ आए हैं, इबादतें करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, मुर्शिद के चेहरे की जियारत करो। हमारे मखतूम सैयदना मखतूम अशरफ जहांगीर सिमनानी तो यहाँ तक फरमाते हैं, हर इबादत की कज़ा है, लेकिन बुजुर्गों के चेहरे की वो इबादत है कि अगर एक बार कज़ा हो जाए तो दोबारा वो अदा नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, आसनुल उलमा का चेहरा चला गया, अब बताओ वो चेहरा कहां से लाओगे? सैयदुल उलमा का चेहरा चला गया, वो चेहरा कहां से लाओगे? हुजूर साहिबुल बरकात का चेहरा चला गया, वो चेहरा कहां से लाओगे? दुआ करो अल्लाह इन चेहरों को हमें देखने का शरफ अता फरमाए। अल्लाह अकबर, आज हम हुजूर अमीन मिल्लत को लिबास गौसिया में देख रहे हैं, सिर्फ अमीन मिल्लत को नहीं देख रहे हैं, अमीन मिल्लत के चेहरे में साहिबुल बरकात का जलवा भी देख रहे हैं, अमीन मिल्लत के चेहरे में आले रसूल अहमदी का जलवा भी देख रहे हैं।
کے کہوں حسنین کریمین کا نور کی کرنیں اس چہرے میں نظر آ رہی ہے، جن کو دیکھ کے بریلی کا تاجدار کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب کا۔ السلام علیکم۔